پہلے ذرا ہم دیکھ لیں اس خطبے کو جو ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اکرم کا یہ خطبہ ہے، خطبہ شعبانیہ، جو پیغمبر اکرم نے شعبان کے آخری جمعے کو ارشاد فرمایا تھا، جس میں پیغمبر اکرم نے ماہ مبارک رمضان کا تعارف کروایا۔ اور پھر یاد رکھیے گا کہ اس کو فقہی تعارف سے تھوڑا سا بالاتر سمجھیے کہ جس کے اندر مبتلات روزہ کی فقط فہرست بیان نہیں ہو رہی، اس سے کچھ بالاتر معاملہ ہے، جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، اگر اس کو آپ ذہن میں محفوظ رکھ پائیں۔ یہ خطبہ تھوڑے بہت فرق کے ساتھ ہماری حدیث کی تمام کتابوں کے اندر موجود ہے، تقریباً کافی کے اندر یہ موجود ہے، ملا یحزر میں یہ موجود ہے، وسائل الشیعہ میں، مستدرک الوسائل میں، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ یہ خطبہ تقریباً ہر بڑی کتاب کے اندر آپ کو مل جائے گا۔ مفاتح الجنان کے اندر بھی یہ خطبہ موجود ہے۔ پیغمبر اکرم اس کے اندر ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ ایھا الناس، اے لوگوں، انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، اے لوگوں تمہاری طرف چل کر آ رہا ہے، تمہاری طرف آ رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ کون بڑھ رہا ہے، کون آ رہا ہے؟ اللہ کا مہینہ، شہر اللہ، اور اکیلا نہیں آ رہا، برکت کے ساتھ آ رہا ہے، رحمت کے ساتھ آ رہا ہے، اور مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے۔ ایک تو ایسا مہمان ہو کہ جو خالی ہاتھ آ رہا ہو تو اس کو ریسیو کرنا بھی اچھا نہیں لگتا، اگرچہ آداب میزبانی کے خلاف ہے، لیکن اگر وہ تنہا آ رہا ہے تو بوجھ ہو گیا ہمارے اوپر، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، اکیلا نہیں آ رہا، برکت کے ساتھ آ رہا ہے، رحمت کے ساتھ آ رہا ہے، مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے۔ اس کی طرف سے اقبال ہے، اب تمہاری طرف سے استقبال کیسا ہو اس کا فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ مہینہ وہ ہے جو اللہ کے نزدیک تمام مہینوں سے افضل ہے۔ وایامہ افضل الایام، اور جو اس کے دن ہیں کوئی دوسرا مہینہ اس کے دن اس ایک مہینے کے دن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ولیالی ہے افضل اللیالی، اس کی راتیں دیگر تمام مہینوں کی راتوں سے افضل ہیں۔ وساعاتہ افضل الساعات، دن اور رات کیا، ایک ایک لمحہ اس کا ایسا ہے کہ کسی اور مہینے کے لمحات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وشہر، یہ وہ مہینہ ہے دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، جس مہینے کے اندر اللہ نے تمہیں اپنا مہمان بننے کی دعوت دی ہے۔ 11 مہینے ہم کسی اور کا کھاتے ہیں، خدا ہی کا تو کھاتے ہیں، خدا ہی کا تو دیا ہوا ہے، رازق تو وہی ہے، مگر کیا اہتمام ہے کہ جو ہمیشہ دے رہا ہے وہ جب یہ کہے اس کی طرف سے رسول یہ پیغام دیں کہ اس مہینے میں تمہیں خاص طور پر مدعو کیا گیا، دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، اللہ کا مہمان بننے کی دعوت دی گئی ہے، اور یاد رکھو اس مہینے میں تمہیں صاحب عزت بنایا گیا ہے، اہل کرامت بنایا گیا ہے۔ انفاسکم فیہ تسبیح، کیا کیا تحفے ہیں؟ نمبر 1، اس مہینے میں تمہارا سانس لینا تسبیح کا ثواب تمہیں عطا کرے گا۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عبادہ، اگر تم اس مہینے میں سو بھی رہے ہو تو سونا بھی تمہارا عبادت شمار کیا جائے گا۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول، اس مہینے میں تمہارا عمل پروردگار عالم نے پہلے سے گارنٹی کر دیا ہے کہ اسے قبول کر لیا جائے گا۔ کیا بحث ہم کر رہے تھے کہ روزہ قبول ہوگا نہیں ہوگا، ذرا سی انسان محنت کرے، یعنی وہ تو انتہائی بدبخت ہے کہ اس گارنٹی کے بعد بھی اپنے روزے کو قبول نہ کروا سکے، اپنی عبادتوں کو قبول نہ کروا سکے۔ اتنا پروردگار کی طرف سے بلینک چیک ہے، ایسا بلینکٹ اعلان کیا جا رہا ہے پیغمبر اکرم کی طرف سے، کیٹیگوریکلی پیغمبر کہہ رہے ہیں عملکم فیہ مقبول ودعاؤکم فیہ مستجاب، اور یاد رکھو تمہاری دعائیں اس مہینے کے اندر مستجاب ہیں۔ فاسألوا اللہ ربکم بنیات صادقات، تو اب تم کیا کرو؟ اللہ سے سوال کرو، اپنے رب سے سوال کرو، بنیات صادقات، سب سے پہلے جس کو سچا بناؤ، اپنی نیتوں کو پاکیزہ بناؤ، اس کو سچا بناؤ، صحیح صادق نیتوں کے ساتھ اپنے رب کو پکارو، اپنے رب کو بلاؤ، اس سے سوال کرو۔ وقلوب طاہرہ، اور پاکیزہ دلوں کے ساتھ خدا کو بلاؤ۔ ان یوفقکم لصیامہ، اور کس چیز کا سوال کرو؟ پہلی دعا یہ مانگو کہ اے پروردگار اس مہینے کے روزے رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، وتلاوت کتابہ، اور دوسری دعا یہ مانگو کہ اے پروردگار جو کتاب تو نے نازل کی ہے اس کی تلاوت کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ فإن الشقیٰ، شقی اور بدبخت ہے، من حرم غفران اللہ فی ھذا الشہر العظیم،
جو اس عظیم مہینے کے اندر بھی اللہ کی مغفرت کو حاصل نہ کر پائے وہ انتہائی بدبخت ہے۔ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ، اور دیکھو اس مہینے میں جو بھوکا تمہیں رہنا پڑے گا، جو پیاسا تمہیں رہنا پڑے گا، اس کے ذریعے سے یاد کرو جوع یوم القیامہ وعطشا، قیامت کے دن کی بھوک کو یاد کرو، قیامت کے دن کی پیاس کو یاد کرو۔ وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ، جو تمہارے ماحول میں معاشرے کے اندر فقیر ہیں، جن کے پاس اتنا نہیں ہے، ان کے اوپر صدقے کے ذریعے سے مہربانی کرو۔ تصدقوا علی فقرائکم، یہ بہترین موقع ہے کہ تم ان کی مدد کرو اور خدا کو راضی کرو۔ ومساکینکم، فقیروں کو، مسکینوں کو صدقے کے ذریعے سے عطا کرو۔ ووقروا کبارکم، اس مہینے میں خاص طور پر اپنے بزرگوں کا احترام کرو، ان کی توقیر کرو۔ 11 مہینوں میں نہیں کرنا ہے، کرنا ہے، مگر اس ایک مہینے میں خاص طور پر سیکھنا ہے۔ وقروا کبارکم، اپنے بزرگوں کی توقیر کرو، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، سینئرز کو آگے بڑھاؤ، ان کو مقدم کرو، ان کو آگے لے کر چلو۔ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، اور جو تمہارے چھوٹے ہیں، بچے ہیں، ان کے اوپر رحم کرو، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ۔ کیا باقی 11 مہینوں میں یہ کام نہیں کرنا؟ کرنا ہے، اس ایک مہینے میں خاص اہتمام کرنا ہے، اس ایک مہینے میں سیکھنا ہے۔ اگر اب تک نہیں سیکھا تو سیکھنا ہے، سیکھا ہوا ہے تو اس میں اور امپرومنٹ لے کر آنا ہے۔ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرو، جو تمہارے رشتہ دار ہیں۔ کیا باقی 11 مہینوں میں نہیں کرنا؟ کرنا ہے، لیکن اگر نہیں کیا تھا تو اس ایک مہینے کے اندر آغاز کرو، اور اگر جو آغاز کیا ہوا ہے تو اسے اور مضبوط کرو۔ یہ جو افطار کے موقع پر بلانے کا سلسلہ ہوتا ہے، تحفے دینے کا سلسلہ ہوتا ہے، خاص طور پر ماہ رمضان کے اندر، بہت اچھا ہے اگر یہ فقط فارمیلٹی نہ ہو اور اس کے ذریعے سے رشتہ داروں کے دل ایک دوسرے سے قریب ہوتے چلے جائیں۔ کیا کہنا، خاص طور پر پیغمبر اکرم اس بات کی تاکید کرتے ہیں۔ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، اپنی زبان کو کنٹرول کرو۔ وَغَضُّوا أَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ، اور اپنی آنکھوں کو بچاؤ ان چیزوں کے دیکھنے سے کہ جو تمہارے لیے حلال نہیں ہیں۔ وَأَمَّا لَا يَحِلُّ الْإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعَكُمْ، اور اپنے کانوں کو بچاؤ وہ سننے سے کہ جو سننا تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ میں بالکل بلا تبصرہ چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ وَغَضُّوا أَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ وَأَمَّا لَا يَحِلُّ الْإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعَكُمْ وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ يَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِكُمْ، اور دیکھو لوگوں کے یتیموں پر اس مہینے میں تم مہربانی کرو تو ایسا ہوگا کہ خدا کی طرف سے انتظام ہو کہ تمہارے یتیموں کے اوپر بھی تم بھی تو مرو گے۔ اگر آج ان کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو تمہاری اولاد کے تم باپ ہو تو تم نہیں مرنے والے؟ کیا یتیمی کا خطرہ تمہاری اولاد کے اوپر نہیں منڈلا رہا؟ آج دوسروں کے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہ وقت آئے گا کہ دوسرے تمہارے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ یہ وہ سوشل رسپانسبلٹیز ہیں، معاشرتی ذمہ داریاں کہ جو ایک انسان کو ادا کرنی ہے۔ خاص کوئی امتحان ہو تو الگ بات ہے، ورنہ ہوتا اسی طریقے سے۔ یہ جو جملہ میں نے کہا، ابھی میں مصائب کے حوالے سے اس کی کچھ تشریح کروں گا، مگر ذرا سا 2-3 منٹ ابھی ہمارے پاس اور ہیں، ذرا اس کو ہم دیکھ لیں۔ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَيْهِ مِن ذُنُوبِكُمْ، اور دیکھو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، جو گناہ اب تک ہو گئے توبہ کرو۔ وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيكُمْ بِالدُّعَاءِ، اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرو، روٹین کے ہاتھ مت اٹھاؤ، واقعاً ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرو۔ کس موقع پر؟ فی اوقات صلاتکم، خاص طور پر جب تم نماز پڑھتے ہو، فجر کا وقت، ظہر کا وقت، عصر کا وقت، مغرب، عشاء، جب تم نماز پڑھتے ہو ہاتھوں کو بلند کرو۔ اس بلند کرنے کی بھی اپنی تاثیر ہے، بلند کرو، فقیر بنو خدا کی بارگاہ میں۔ دنیا کے سامنے بھیکاری بننا تمہیں ذلیل کرے گا، خدا کی بارگاہ میں فقیر بننا تمہیں عزت والا بنائے گا۔ اپنے ہاتھوں کو بلند کرو نماز کے اوقات میں۔ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، کہ ان لمحات کا مقابلہ تو پھر کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ ينظر اللہ فیہا بالرحمت الی عبادہ، کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب اللہ اپنے بندوں پر رحمت کی نظر ڈالتا ہے۔ فرماتے ہیں یجیبوہم ناجوہ اذا ناجوہ، جب وہ اپنے خدا سے مناجات کرتے ہیں تو پروردگار ان کا جواب دیتا ہے۔ وَيُلَبِّيهِمْ إِذَا نَادَوْهُ، اور جب یہ ندا دیتے ہیں تو خدا کی طرف سے جواب آتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِذَا دَعَوْهُ، اور خدا ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ أَيُّهَا النَّاسِ، اے لوگوں، اے لوگوں۔
ان انفسکم مرہون بأعمالکم، دیکھو تمہاری جانیں گروی ہیں تمہارے اعمال کے عوض، فکوہا باستغفارکم، اپنی گردنوں کو چھڑواؤ استغفار کے ذریعے سے۔ جو کوئی چیز گروی پڑی ہوئی ہے تو چھڑوانے کے لیے کچھ دینا تو پڑے گا، تو خدا استغفار کے عوض تمہاری جانوں کو چھوڑنے کے لیے، گردنوں کو آزاد کرنے کے لیے تیار ہے، کر لو، یہ موقع ہے، یہ ڈیل آفر ہوئی ہے ماہ رمضان کے اندر۔ وَظُهُورُكُمْ ثَقِيلًا مِنْ أَوْزَارِكُمْ، تمہارے گناہوں کے بوجھ سے تمہاری پیٹھ، تمہاری کمر جھکی ہوئی ہے۔ فَخَفِّفُوا عَنْهَا بِطُولِ سُجُودِكُمْ، لمبے طویل سجدوں کے ذریعے سے اپنی پیٹھ کے بوجھ کو ہلکا کرو۔ اتارنے کے لیے جھکنا تو پڑتا ہے نا، اگر پیٹھ کا بوجھ ہو، کہ گناہ کا بوجھ جو تمہاری پیٹھ پر وہ اتر جائے گا۔ اگر سجدے میں تم نے اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کر دیا تو اب تمہاری پوزیشن وہ بن جائے گی کہ پیٹھ پر پڑا ہوا بوجھ وہ اتر جائے گا۔ یہ خطبہ آگے جاتا ہے مگر اب وقت میں گنجائش نہیں ہے۔